علیکم ناظرین، پروگرام تعلیم اور دنیا کے ساتھ میں ہوں ہیرا وحید۔ ناظرین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایڈوانسمنٹ اور انسانوں کی زندگی کے اندر اس کا عمل دخل اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ایک ریسرچ کہتی ہے کہ 300 ملین جابز جو ہیں وہ یہ کھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کو ہم اگنور تو نہیں کر سکتے، اگر پاکستان میں اس کا استعمال خاصا کم ہے، اس حد تک نہیں بڑھا ہوا، لیکن پھر بھی یہ ایک ایسا نوشن ہے جس کے اوپر بات کرنی چاہیے ہمیں۔ کم از کم اس کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اے آئی کے بوٹ سسٹم کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو جاننے کے لیے ہم نے آج کے شو کو ترتیب دیا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے مدعو کیا ہے وی لاگر کو، ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر کو، متین حسنین کو۔ متین، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کیا کہیں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی تھریٹ ہے انسانوں کے لیے؟ روزگار کے اوپر یہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اس کے میرٹس ڈی میرٹس کیا ہیں؟ کیونکہ ریسرچرز تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل انسانوں کو ریپلیس کر کے، ہیومن باٹس کو ریپلیس کر کے، مشین سسٹم کو انٹروڈیوس کروا کے بہت زیادہ سطح کے اوپر آن لائن ارننگ کے روزگار بڑھانے کے ساتھ ساتھ کنونشنل جابز کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے ہمارے لیے پازیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے، یا اسے اگنور کر دینا چاہیے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ تو جو سوال ہے ایکچولی جو اے آئی کی بات آتی ہے تو ایکچولی ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اے آئی سے اس کو ایک بہت ہی عجیب سی ایک نئی ٹرم کے طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بیسک جو کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے اس کو سمجھا نہیں جاتا، کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ فورن آئیڈیا ہے اور اس کو جو ہے اس کو سمجھنے میں نا بڑی مشقت ہوتی ہے لوگوں کو سمجھنے میں۔ تو ایکچولی جو اے آئی ہے، اے آئی کا انٹروڈکشن جو ہے وہ ایفیشنسی کی گیم کے اوپر بیسڈ ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہم لوگ جو تھے، ہم انسان پہلے اینیملز کا استعمال کرتے تھے اپنی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے لاسٹ سینچری کے اندر ہم نے مشینز ایجاد کر لی، انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں۔ لیکن اس مشینز کے اندر ایک پرابلم تھا کہ وہ خود بخود آپریٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کے لیے جو بیسک ڈیسیجن تھے وہ ہم انسانوں کو خود لینے پڑتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ جو اے آئی ہے، اے آئی کا جو بیسک اب جو انٹروڈکشن ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ جو ہیومن بیسک لیول کی جو ہیومن انٹیلیجنس ہوگی وہ مشینز کے اندر کوڈ کر دی جائے گی، جس کے بعد کیا ہوگا کہ جو انسان ہوگا جو کہ بیسک ہیومن انٹیلیجنٹ ہوگا اس کو ریپلیس کیا جا سکے گا۔ اور آبویسلی جو انویسٹر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایفیشنسی کے پیچھے جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ جو مشین ہوتی ہے، جب اے آئی مشین کے اندر کوڈنگ کر دی جائے گی وہ انسان سے بھی بہتر پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھے گی، تو مشین نہ تو کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو انویسٹرز ہیں وہ ہمیشہ اسی چیز کو آگے پرائرٹائز کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آگے ہماری جو جابز ہیں، ہمارے لوگ ملازمت پیشہ لوگ ہیں، ان کی جو جابز ہیں وہ ایٹ اسٹیک ہیں۔ اب اس کے حوالے سے ڈفرینٹ آپ نے جس طریقے سے ایک ریسرچ کوٹ کی کہ 300 ملین جابز جو ہیں وہ ریپلیس کر دی جائیں گی ان فیوچر، تو اسی حوالے سے ایک اور ریسرچ ہے جو کہ دو پروفیسرز تھے ہارورڈ یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف انگلینڈ کے، کال بینیڈکٹ فرے اینڈ مائیکل آسمون۔ ان دونوں نے ریسرچ کی جس کے مطابق انہوں نے پھر کنکلوڈ کیا کہ اے آئی کے جو امپلائمنٹ ہے اس کے اوپر کیا ایفیکٹس ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو 47% جابز ہوں گی وہ اس اے آئی سے ریپلیس ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ 2033 تک تقریباً 90 to 95% جو آپ کی بلو کالر جابز ہیں اور وائٹ کالر جابز ہیں وہ 90 to 95% 2033 تک ریپلیس ہو جائیں گی۔ تو اتنا بڑا یہ ڈائلما ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی آتے آتے بہت زیادہ ٹائم لے گی، تو اس وجہ سے اس کے اوپر بات نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کو اوپر بات کی جانی چاہیے، کیونکہ ہماری جو بیسک، خاص کر جو ہمارے کنٹریز ہیں، ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، اس کے اندر جو زیادہ تر لوگ ہیں جن کی جو ملازمت ہے وہ انہی بیسک جاب سے، جن کے اندر بیسک ہیومن لیول انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے، وہ یوز ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر زیادہ بات کی جانی چاہیے۔ متین صاحب، تھوڑی سی بات کریں گے پاکستان کی کہ استعمال یہاں پر کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں، کون سی فیلڈز میں لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اور کہاں پر اس کا ایفیشینٹ استعمال ہو بھی رہا ہے پاکستان میں؟ تھوڑی سی اس حوالے سے روشنی دیں۔ جی ایکچولی اس کے اندر پاکستان کے اندر فی الحال تو ابھی زیادہ یوز نہیں ہو رہا، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی بہت زیادہ ابھی نہیں ہو رہا، اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ چل رہے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ الارمنگ یہی ہے کہ جب وہاں پر انٹرنیشنل لیول کے اوپر جب یہ انٹروڈیوس کی جائے گی تو اس کے بعد یہاں پر جو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کو پھیلتے ہوئے اس کو کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ جیسے کہ آپ ٹیلی فون لے لیں، موبائل فون لے لیں، اسی طریقے سے انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز لے لیں، ایک دو دہائیوں کے اندر
وہ ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز تک پہنچ گئی ہے. اور ہمارے لیے کنسرننگ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارا جو زیادہ تر پیشہ ور لوگ ہیں وہ انہی جو بیسک بلو کالر جابس ہیں اور وائٹ کالر جابس ہیں ان سے ریپلیس کر دی جائیں گی, جو کہ آسان ہے اے آئی کو ریپلیس کرنا. اسی طریقے سے جو ہمارے ہاں زیادہ ایک اور آئیڈیا بہت پریویلنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری انڈسٹریل ایرا سے ابھی تک یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ ایک اسکل کو سیکھیں, اسی کے اندر ایکسپرٹ بن جائیں, تو آپ کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. لیکن وہ چیز پھر الارمنگ ہوئی ہے اے آئی کے انٹروڈکشن سے, کیونکہ اگر آپ ایک مشین کے اندر آپ اس ایک فیلڈ کی ساری جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اگر آپ کوڈ کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آسانی سے وہ مشین آپ کو ریپلیس کر لے گی. اور یہ چیز زیادہ تر جو ون ڈائمینشنل اسکل سیٹ ہے وہ ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس کے اندر لوگوں کے اندر بہت زیادہ اس کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بات ہے. متین صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ فیوچر میں 47% تک یا 50% تک لوگوں کے روزگار کو کھانے کی صلاحیت رکھتی ہے ٹیکنالوجی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی حکومتیں یا مختلف ممالک کے اندر اس کے اوپر کوئی بین یا کوئی ریگولیشن کے حوالے سے کچھ تجویز کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, ویسے اس کو بین کرنے کے حوالے سے تو کافی باتیں چل رہی ہیں, کافی ساری میٹنگز بھی ہوتی ہیں جو اے آئی ریسرچرز ہوتے ہیں, جو ٹیک جائنٹس ہوتی ہیں. لیکن کیا کریں, جو کیپٹلسٹ ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے اور پیسہ ایفیشنسی مانگتا ہے, اور انسان سے زیادہ ایفیشینٹ مشینری ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اس وجہ سے وہ چاہتے نہ چاہتے اس کو انٹروڈیوس تو کرائیں گے ہی کرائیں گے, اور اس کے اوپر ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں. تو یہ ہونا تو ہے, انیویٹیبل ہے. اسی حوالے سے جو ہے یووال نوآ ہراری جو ہے وہ اسی بات سے کافی گھبرایا ہوا ہے. وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے جو ہوموڈیس ہے, اور اس کے علاوہ جو 21 لیسنز فار دی 21st سینچری ہے, اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ جب یہ اے آئی انٹروڈیوس ہو جائے گی اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا, تو وہ کہتا ہے کہ یہ اتنی کمپیٹنٹ ہو جائے گی کہ تقریباً تمام جو آپ کے لوگ ہوں گے, میجورٹی جو پاپولیشن ہوگی وہ جاب لیس ہو جائے گی. اور جب جاب لیس ہو جائے گی تو ان کو انارکی سے بچانے کے لیے, جب کھانے پینے کو ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی, تو ان کو آپ کو یونیورسل بیسک انکم آپ کو دینی پڑے گی تاکہ وہ اپنی جو زندگی ہے وہ اچھے طریقے سے گزار سکیں. تو یہ اتنا ڈینجرس معاملہ ہے. تو اس کو یہ آپ بات کر رہی ہیں کہ آپ اس کو روکنے کے لیے, روک تھام کے لیے کوئی بات کی جانی چاہیے. اس کے اوپر ایلون مسک وغیرہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بات اٹھاتے تو ہیں, لیکن یہ ہیومن کیوریوسٹی ہے. آپ ہیومنس کو روک نہیں سکتے کہ وہ کبھی نہ کبھی اس اسٹیپ کے اندر ضرور ایکسپلور کریں گے کہ اس کے اندر کیا کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے. تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ پاکستان میں نوجوان جو ہیں, ینگسٹرز بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے, ایپس کو یوز کر کے کوئی روزگار کمانا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی کے اندر کوئی آسانی کرنا چاہتے ہیں اس سے جڑنے کے لیے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اسکوپ ہے, کیا گائیڈ کریں گے ینگسٹرز کو, کیسے ان چیزوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, اے آئی کو کمپیٹ کرنے کا وہی ایک ہی راستہ ہے کہ اس سے زیادہ کمپیٹنٹ بنا جائے, اس کو آؤٹ اسمارٹ کیا جائے جب تک ہم سے ہو سکتا ہے. جو میکس ٹیگمارک ہے وہ بھی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے لائف 3.0 کے اندر کہ یہ ہمارا بھرم ہے کہ آسانی سے ریپلیس نہیں کرے گی, وہ ہمیں ریپلیس کر لے گی. تو ہمارے پاس جو صرف سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ملٹی ڈائمینشنز, جو ملٹی فیسٹس ہیں, اس کے اندر اپنی ایکسپرٹیز کو بڑھائیں, تاکہ جو اے آئی کا الگوریدم ہے جو کہ صرف ایک ہی ڈائمینشن کے اندر اس وقت کیپیبلٹی رکھتا ہے کام کرنے کے لیے, ہم اس کو امپروو کریں, اپنے اسکل سیٹ کو امپروو کریں, تاکہ ہمیں ایز انڈیویجول ہمیں ریپلیس کرنا مشکل ہو جائے. تو ہمیں کمپیٹ کرنے کے علاوہ اور اپنے آپ کی پوٹینشیل کو زیادہ ایکسپلور کرتے اور مزید کمپیٹنٹ بنانے کے علاوہ اے آئی سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور ٹول نہیں ہے انفارچونیٹلی. اگر ہمیں اس سے لڑنا ہے, اگر اس سے کمپیٹ کرنا ہے, اگر کیپٹلسٹک اس ایک ٹول سے ہمیں کمپیٹ کرنا ہے, تو ہمیں ایز سٹیزن, ایز انڈیویجول سروائیو کرنے کے لیے مزید کمپیٹنٹ بننا پڑے گا. یہی ایک سولوشن ہے. بہت شکریہ ویورز, یہ تھے ہمارے کانٹینٹ کریٹر جنہوں نے بڑی ہی ہمیں مین پوائنٹس بتائے کہ دراصل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو, اس کی مختلف ایپس ہو یا ٹیکنالوجی ہو, اس کا استعمال کسی بھی حد تک روکا نہیں جا سکتا, اس کو بین نہیں کیا جا سکتا. جو چینج آنی ہے, جو ایڈوانسمنٹ آنی ہے ٹیکنالوجی کے اندر, وہ تو آ کے رہنی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے روزگار کو بچانے کے لیے, جو کہ 47% تک عالمی روزگار آن تھریٹ آ چکا ہے کہ وہ روزگار ختم ہو جائیں گے, کمپنیاں بند ہو جائیں گی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے, بوٹس کی مدد سے جو ہے دفتری امور جو ہے وہ بآسانی کروا لیے جائیں گے. تو یہ ایک سوچنے کا بھی لمحہ فکریہ ہے, اور انسانوں کو اپنی ایفیشنسی, ورک ایفیشنسی, اپنی مینٹل کیپیسٹی بڑھانے کی بھی ضرورت ہے, تاکہ مشینز کو وہ ریپلیس کر سکے, اور مشینیں انسانوں کو بہت جلدی ہی ریپلیس کر کے کہیں گھر نہ بٹھا دیں. تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.